السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بہت ہی پیارے لسنرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان اور صحت کی اچھی حالتوں میں رکھیں۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں، ہم نے سیرت نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مبنی ایک بہت ہی خوبصورت سی کتاب محمد عربی کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے، اور آج ہم دیکھیں گے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت چھوٹی سی عمر میں اپنی ماں پیدائش سے پہلے اپنے باپ کے سائے سے محروم ہوئے، پیدا ہونے کے بعد اپنی بہت ہی شفیق اور محبت کرنے والی ماں سے جدا ہو گئے، پھر دادا جس نے ماں اور باپ دونوں کا پیار دیا، وہ بھی بہت چھوٹی سی عمر میں آپ سے الگ ہو گئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے۔ تو پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کیسی تھی؟ کس نے ان کو اپنے سائے میں جگہ دی؟ کس نے ان کو محبت دی؟ یہ سب دیکھیں گے آج کے ویڈیو میں، لیکن اس سے پہلے ہم ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو آئیے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں اس یتیم محمد کی زندگی میں کیا اتار چڑھاؤ آئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ ضحیٰ کی آیت نمبر 607 میں فرمایا، محمد کیا ایسا نہیں کہ اس نے تم کو یتیم پایا تو ٹھکانہ عطا فرمایا، اور راہ حق سے بے خبر پایا تو سیدھا رستہ دکھایا۔ بے شک ایسا ہی ہے، ماں باپ کی آنکھیں بند ہوئیں تو محمد اللہ کی رحمتوں سے محروم نہیں ہوئے۔ یہ اللہ کا فضل تھا، یہ اس کا کرم تھا کہ آپ کو ایسے دادا ملے جو آپ پر ماں باپ کی طرح مہربان تھے، پھر ایسے چچا ملے جنہوں نے کبھی یتیمی کا احساس نہ ہونے دیا۔ دادا عبد المطلب کا انتقال ہوا تو چچا ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی پرورش میں لے لیا۔ یہ عبد المطلب کے بیٹے تھے اور اسی ماں سے تھے جس ماں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد عبداللہ تھے۔ اس طرح یہ آپ کے بالکل سگے چچا تھے۔ دادا نے اپنی موت سے پہلے ان کو آپ کا سرپرست بنا دیا، وصیت کر گئے کہ محمد کا ہر طرح سے خیال رکھنا، ان کی خیر خواہی میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھنا۔ عبد المطلب کی کئی بیویاں تھیں، ان بیویوں سے 10 بیٹے تھے۔ ابو طالب نہ تو بھائیوں میں سب سے بڑے تھے، نہ سب سے زیادہ مالدار، البتہ سب سے زیادہ باہمت تھے، شرافت میں بھی سب سے بڑھ کر تھے، طبیعت کے بھی بہت نیک تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد عبداللہ اور ابو طالب وہ سگے بھائی تھے، باقی بھائی دوسری بیویوں سے تھے، اس لیے کوئی تعجب کی بات نہیں اگر باپ نے یہ ذمہ داری ان پر ڈالی اور انہیں یہ وصیت کر کے گئے۔ عبد المطلب کی طرح ابو طالب بھی محمد کو بہت مانتے، ہمیشہ کلیجے سے لگا کر رکھتے، سوتے تو ساتھ لے کر سوتے، کہیں جاتے تو ساتھ لے کر جاتے۔ آپ کے آگے نہ ان کو اپنی جان کی فکر ہوتی نہ اپنے بچوں کی۔ ان کو آپ سے اس قدر محبت کیوں تھی؟ آپ دن رات ان کی نگاہوں کے سامنے رہتے، وہ دیکھ رہے تھے کہ آپ کے اندر سچائی اور ایمانداری ہے، شرافت اور پاک بازی ہے، ایک ایک بات میں بے مثال ذہانت اور فطانت ہے، ایک ایک چیز سعادت مندی اور خوش بختی کا پتہ دیتی ہے۔ چچا کی سرپرستی میں 4 سال گزر گئے، جسم پر بان چڑھتا رہا، عقل کا دائرہ وسیع ہوتا رہا اور فطری صلاحیتیں ابھرتی رہیں۔ آپ 12 سال کے ہوئے تو جسم میں کافی مضبوطی اور توانائی آ چکی تھی، عقل میں غیر معمولی ذہانت تھی، گہرائی تھی، ذہانت بلا کی تھی، روح میں بے پناہ عظمت و بلندی تھی، وسعت و ہمہ گیری تھی، احساس و شعور سے بھرپور تھے۔ ابھی آپ کی عمر ہی کیا تھی، مسیں بھی نہیں بھیگی تھیں، لیکن سر پر اقبال مندی کا ستارہ چمک رہا تھا۔ آپ میں غیر معمولی صلاحیتیں جھلک رہی تھیں اور عجیب و غریب کمالات ظاہر ہو رہے تھے۔ ابو طالب دیکھ دیکھ کر سخت حیران تھے، حیرت سے انگشت بدندہ تھے۔ اب ان کے نزدیک آپ کا شمار نو آموز بچوں میں نہ تھا، بلکہ سوجھ بوجھ رکھنے والے بڑے بزرگوں میں تھا۔ پوری بے تکلفی سے ہر طرح کے مسائل پر آپ سے تبادلہ خیال کرتے، جیسے کوئی شخص اپنے کسی برابر کے ساتھی سے کرے۔ سبحان اللہ۔ اسی زمانہ میں جب کہ آپ کی عمر تقریباً 12 سال تھی، ابو طالب نے شام کے تجارتی سفر پر جانے کا ارادہ کیا۔ سفر دور دراز کا تھا اور راستہ دشوار، اس لیے آپ کو ساتھ لے جانے کا خیال نہ تھا۔ جب وہ چلنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ لپٹ گئے۔ ابو طالب نے سوچا سفر دشوار تو ہے مگر بھتیجا ہوشیار ہے، یہ سوچ کر بخوشی ساتھ لے جانے پر تیار ہو گئے۔ تجارتی قافلہ روانہ ہو گیا، قافلے میں آپ بھی تھے۔
راستے میں جو کچھ دیکھتے اس پر غور کرتے، جو کچھ سنتے اس پر سوچ بچار کرتے اور سب کچھ ذہن میں محفوظ کرتے جاتے۔ قافلہ مختلف علاقوں سے گزرا، بہت سے شہروں میں ٹھہرا، بالآخر شام کی سرزمین پر پہنچ گیا اور وہاں کے ایک مشہور شہر بصرہ میں پڑاؤ ڈال دیا۔ بصرہ میں بحیرہ نامی ایک راہب تھا۔ اس کے گرجا گھر کے پاس ہی ایک سایہ دار جگہ تھی۔ قریش تاجر جب بھی بصرہ پہنچتے وہیں پہ ٹھہرتے، ٹھہر کے کچھ دیر آرام کرتے، پھر آڑتیوں اور بیپاریوں سے ملتے۔ یہ قافلہ بھی اسی جگہ آ کر ٹھہرا اور ہر شخص اپنے اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ کوئی زیادہ تھکا ہوا تھا تو آرام کرنے لگا، کوئی بھوک سے بیتاب تھا وہ دسترخوان پھیلا کر بیٹھ گیا، کوئی اپنا تجارتی سامان ٹھیک کرنے لگا کہ جلدی سے اسے ٹھکانے لگائے۔ ابھی کوئی بہت زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی، لوگ اسی طرح اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے کہ ایک قاصد آیا، بولا آپ لوگ بحیرہ کے ہاں تشریف لے چلیں، انہوں نے آپ سب لوگوں کو یاد کیا ہے، کھانا بھی آپ لوگوں کو وہیں کھانا ہے، سب کچھ انتظام ہو چکا ہے۔ لوگ حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے، نگاہیں گویا ایک دوسرے سے پوچھ رہی تھیں۔ وہ یہاں کئی بار آئے، ٹھہرے، چلے گئے، لیکن بحیرہ نے کبھی نہیں پوچھا آج وہ اتنا مہربان کیوں ہو گیا۔ بہرحال کیا کرتے، انکار کرنے کی تو وجہ تھی ہی نہیں، سو دعوت قبول کر لی۔ تمام لوگ قاصد کی رہنمائی میں روانہ ہو گئے۔ ہاں، صرف محمد رہ گئے، آپ نہیں گئے، اس لیے کہ ابھی بچے تھے۔ بحیرہ نے سب کا بہت ہی پرتپاک خیر مقدم کیا اور بولا بھائیوں، میں چاہتا ہوں آج تم سب میرے ساتھ کھانا کھاؤ، تمہارا کوئی بھی فرد کھانے سے رہ نہ جائے۔ اہل قافلہ کہنے لگے ہم سب آ گئے ہیں، ہاں ایک چھوٹا بچہ بھی ساتھ تھا، اس کو وہیں چھوڑ آئے ہیں۔ بحیرہ نے کہا نہیں نہیں، بچہ ہے تو کیا، اس کو بھی لاؤ، وہ بھی یہیں کھانا کھائے گا۔ ان کی حیرانی اور بڑھ گئی کہ ایک تو خلاف معمول دعوت کی، پھر یہ بھی اصرار کہ کوئی رہ نہ جائے۔ بحیرہ کیا بات ہے، آج آپ نے ہماری دعوت کی ہے، اس سے پہلے تو کبھی کرتے نہ تھے، انہوں نے بڑے تعجب سے سوال کیا۔ آپ لوگ دور کے مسافر ہیں، ہمارے پڑوس میں آ کر ٹھہرے ہیں، ہم پر آپ کا حق ہے، ہمیں اس کا خیال کرنا ہی چاہیے۔ میں نے چاہا آپ لوگوں کی کچھ خاطر ہو جائے، اور کیا بات ہو سکتی ہے، بحیرہ نے یوں کہہ کے ٹالنے کی کوشش کی۔ بخدا کوئی بات ہے ضرور، محض اتنی بات تو ہو نہیں سکتی۔ اہل قافلہ کی الجھن بدستور قائم رہی۔ قاصد ابو طالب کے ڈیرے پر گیا، محمد کو ساتھ لے کر آیا، بحیرہ اور تمام اہل قافلہ بیٹھے آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ بحیرہ کی نظریں محمد پر پڑیں تو جم کر رہ گئیں، وہ ٹکٹکی لگائے آپ کو دیکھتا ہی رہا۔ سب نے کھانا کھایا، کھانا کھا کر وہ ادھر ادھر پھیل گئے، کوئی تو چہل قدمی کر رہا تھا، کوئی گھوم پھر کر بحیرہ کا گرجا گھر دیکھ رہا تھا۔ ایسے میں بحیرہ آپ کے پاس آیا اور بولا بیٹے، تمہیں لات و عزا کی قسم، جو کچھ پوچھو صحیح صحیح بتلا دینا۔ لات و عزا کی قسم نہ دیجیے، محمد نے فوراً لقمہ دیا۔ اچھا خدا کی قسم، جو کچھ پوچھو سب بتانا، کچھ چھپانا مت، بحیرہ نے دوبارہ التماس کی۔ پوچھئے، کیا پوچھتے ہیں؟ محمد نے اس کی درخواست منظور کر لی۔ بحیرہ آپ سے آپ کے ہی بارے میں مختلف سوالات کرنے لگا، کچھ مزاج اور طبیعت کا حال پوچھا، کچھ عادات و اخلاق کے بارے میں دریافت کیا۔ آپ اس کے ہر سوال کا جواب دیتے رہے۔ اتنے میں ابو طالب محمد کو لینے آ گئے۔ یہ بچہ تمہارا کون ہے؟ بحیرہ ابو طالب کی طرف متوجہ ہوا۔ یہ میرا بیٹا ہے، ابو طالب نے یوں ہی چلتے ہوئے جواب دیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تمہارا بیٹا نہیں، اس بچے کا باپ زندہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ بحیرہ نے ابو طالب کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ آپ کے بارے میں بحیرہ کی یہ معلومات دیکھیں تو ابو طالب دنگ رہ گئے۔ ہاں، یہ میرا بھتیجا ہے، ابو طالب نے اپنی بات کی تصحیح کی۔ اور اس کا باپ؟ بحیرہ نے پھر سوال کیا۔ ابھی یہ اپنی والدہ کے پیٹ میں ہی تھا کہ باپ کا انتقال ہو گیا، ابو طالب نے مزید وضاحت کی۔ تم نے سچ کہا، اب اپنے بھتیجے کو واپس گھر لے جاؤ اور دیکھو اسے یہودیوں سے بچا کے رکھنا۔ خدا کی قسم، اگر انہوں نے دیکھ لیا، اور جس حد تک میں نے اسے پہچان لیا ہے انہوں نے پہچان لیا، تو اس کی جان کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ تمہارا یہ بھتیجا کتنا عظیم انسان ہوگا، اس کا تم تصور نہیں کر سکتے۔
بس یہ سمجھ لو جی وہ ہیرا ہے جس جیسا ہیرا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ بحیرہ ایک ہی سانس میں ہی ساری باتیں کہہ گیا۔ بالکل ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ بائبل کا کوئی صفحہ سنا رہا ہو یا محمد کی پیشانی پر لکھا ہوا کوئی نوشتہ تقدیر پڑھ رہا ہو۔ پھر وہ واپس ہو گیا، چہرہ خوشی اور اطمینان سے چمک رہا تھا۔ وہ زیر لب یہ کہتا جا رہا تھا، میرا اندازہ بالکل صحیح نکلا، میرا اندازہ بالکل صحیح نکلا۔ اس سارے واقعے کے بعد ابو طالب محمد کو لے کر مکہ واپس آ گئے۔ بحیرہ نے جو کچھ کہا تھا وہ سب دماغ میں گونج رہا تھا۔ محمد کے بارے میں جو پشین گوئی کی تھی وہ ذہن میں گردش کر رہی تھی۔ محمد کے لیے اپنے ملک سے باہر نکلنے کا یہ پہلا اتفاق تھا۔ واپس ہوئے تو اس طویل سفر کے دوران آپ نے جو کچھ دیکھا تھا ذہن میں تازہ کرتے رہے، لوگوں سے جو کچھ سنا تھا اس پہ غور کرتے رہے۔ آپ نے بڑے بڑے ریگستان اور اونچے اونچے پہاڑ دیکھے تھے، ہرے بھرے چمنستان اور پھلوں سے لدے ہوئے باغ دیکھے تھے، طرح طرح کے نشیب و فراز طے کیے تھے، مختلف شہروں اور بستیوں سے گزر رہے تھے۔ ان سے متعلق لوگوں میں جو گفتگویں ہوئی تھیں، ماضی اور حال کے بارے میں جو باتیں ہوئی تھیں، سب آپ نے توجہ سے سنی تھی۔ آپ کو ایسے لوگ بھی دکھائی دیے جو انہی چیزوں کو پوچھتے تھے جن کو آپ کی قوم پوچھتی تھی۔ ایسے لوگ بھی نظر آئے جو آسمانی کتابوں کے احکام پر عمل پیرا تھے۔ یہ بھی سننے میں آیا کہ کچھ لوگ آتش پرستی میں مگن ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو پتھر کی مورتیوں کے حضور عبادت کی رسوم ادا کرتے ہیں اور بندگی کے سارے آداب بجا لاتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی نکیل یہودی علماء کے ہاتھوں میں دے رکھی ہے، جو کتاب الہی کی منمانی تعویلیں کرتے ہیں اور اپنے جی سے شریعتیں بناتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو عیسائی پادریوں کے اشاروں پر چلتے ہیں، جنہوں نے غیب دانی کا ڈھونگ رچا رکھا ہے۔ اس اندھیارے میں، اس گھٹا ٹوپ اندھیارے میں محمد ایک ایک چیز کا جائزہ لیتے رہے، غور و فکر کرتے رہے، افکار و خیالات کا سلسلہ بن جاتا اور دیر تک اسی عالم میں غرق رہتے، رہ کر سوچتے کس کی راہ ٹھیک ہے اور کس کی غلط، کون حق پر ہے اور کون باطل پر، حق کہاں ہے اور وہ ہے کیا۔ کم سن مگر دیدہ ور اور روشن ضمیر محمد کو فکر تھی، کس کی راہ ٹھیک ہے اور کس کی غلط، کون حق پر ہے اور کون باطل پر، حق کہاں ہے اور وہ ہے کیا۔ کم سن مگر دیدہ ور اور روشن ضمیر محمد کو فکر تھی کہ کسی طرح حق مل جائے، اس کی حقیقت کھل جائے، تاریکی کا پردہ چاک ہو جائے اور روشنی نظر آ جائے۔ بچپن کا زمانہ کھیل تماشے کا زمانہ ہوتا ہے، لیکن محمد کھیل تماشے سے کوسوں دور رہتے، بیکار باتوں اور فضول کاموں میں کوئی دلچسپی نہ لیتے، ہمیشہ حق کی دھن میں رہتے، اس فکر میں رہتے کہ کوئی ایسی بات معلوم ہو جائے جس میں کوئی رہنمائی ہو، کوئی ایسا نشان نظر آ جائے جس سے کسی حقیقت کا سراغ لگتا ہو۔ گھر گھر آنے والوں کے ساتھ اکاز، مجینہ اور ذل مجاز بھی جاتے۔ یہ عرب کے مشہور بازار تھے جو مکہ کے آس پاس ہی لگتے، پھر لگتے بھی حرمت کے مہینوں میں، جن میں جنگ اور خون ریزی حرام ہوتی ہوئی جنگیں رک جاتی، انتقام کے بھڑکتے ہوئے شعلے بجھ جاتے، اور یہ حرمت کے مہینے 4 تھے، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ ان بازاروں میں ہر قسم کی چیزیں بکتی، بیرون ملک سے بھی سامان آتا اور فروخت ہوتا۔ اس کے علاوہ ان میں شعر و شاعری کی محفلیں جمتیں، مقررین اپنی اپنی خطابت کے جوہر دکھاتے، ہر شخص اپنے افکار و خیالات کا برملا اظہار کرتا، ہر مذہب کا آدمی اپنے عقائد کی اشاعت کرتا، ہر شخص پوری آزادی سے اپنے نظریہ و مسلک پر عمل کرتا، نہ وہاں کسی طرح کا خطرہ ہوتا، نہ کسی سے اندیشہ، ہر ایک مطمئن اور بے غم ہوتا کہ یہ حرمت کے مہینے ہیں۔ یہ بازار آدمیوں سے بھرے ہوتے، ان میں طرح طرح کے لوگ ہوتے، جگہ جگہ کے باشندے ہوتے، ہر طرف ایک چہل پہل ہوتی، ایک ہما ہمی ہوتی۔ ایسے میں آپ کو لوگوں سے ملنے جلنے کا، ان کے افکار و عقائد کو سمجھنے کا، ان کے قول و عمل کو پرکھنے کا بڑا اچھا موقع ملتا۔ یہ فیصلہ کرنے میں بھی آسانی ہوتی کہ کون راہ راست پر ہے اور کون اس سے پرے ہے۔ پھر جب آپ تنہائی میں ہوتے اور یکسوئی حاصل ہوتی تو ساری باتیں عقل کے ترازو میں تولتے، جو بات صحیح معلوم ہوتی وہ ذہن نشین کر لیتے، جو غلط معلوم ہوتی اسے دور ڈال دیتے۔
12 سال کی عمر سے اب بکریاں چرانے لگے۔ اس سے غور و فکر میں اور مدد ملی۔ یہ آپ کا محبوب مشغلہ تھا۔ کچھ گھر والوں کی بکریاں ہوتی، کچھ قبیلے والوں کی۔ ان کو لے کر دور ٹیلوں اور میدانوں کی طرف نکل جاتے، جہاں بکریوں کو آزادی سے چرنے کا موقع ملتا اور آپ کی روح کو پرسکون اور پرکیف فضا میسر ہوتی۔ وہاں فکر و نظر کے لیے، غور و تدبر کے لیے آپ کے سامنے ایک وسیع میدان ہوتا۔ اللہ کی یہ وسیع و عریض کائنات ایک کتاب کی مانند آپ کے سامنے کھلی ہوتی۔ آپ اس کی سیر کرتے، اس کے اشاروں کو سمجھنے کی کوشش کرتے۔ اس انداز سے آپ نے بچپن کے ایام اور نوجوانی کے سال گزارے، نہ کہ دوسرے بچوں اور نوجوانوں کی طرح کھیل کود میں، ہنسی مذاق میں، فضول باتوں اور بے مقصد کاموں میں۔ اس بہت ہی نو عمری میں آپ کے اندر بڑوں کی سی متانت اور سنجیدگی تھی، شریفوں کی سی پاکیزگی اور پاک بازی تھی، اور جہاں دیدہ بزرگوں کی سی سوجھ بوجھ اور دور اندیشی تھی۔ یہ تو تھا ان کے بچپن کے وقت کا حال احوال۔ پھر آہستہ آہستہ وہ جوانی کی عمر میں داخل ہوئے۔ پھر ان کو کیا واقعات پیش آئے، کس طرح سے ان کی زندگی آگے بڑھی، انشاءاللہ تعالی جانیں گے اگلی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔